يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام بابا بلند. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ذوق نال درود پڑھو جو تاری آواز سن کے بازار علی مطلق میں یہ جملے تک ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. کونین میں صدیق کا اونچا مقام ہے. کونین میں صدیق کا اونچا مقام ہے. اسلام میں محمد کا پہلا غلام ہے. کونین میں صدیق کا اونچا مقام ہے. اسلام میں محمد کا پہلا غلام ہے. خاکی میرے حضور کا ہے پیارا ابو بکر. خاکی میرے حضور کا ہے پیارا ابو بکر. محمد کے صحابہ کا پہلا امام ہے. محمد کے صحابہ کا محبوب کی جماعت کا پہلا امام ہے. اور تخلیق کائنات دا کل مقصد سارے پاک نبی دی ذات ایندہ صدقہ ہے جو چل دے پن چند تارے سجدی رات ہے. آقا دین کو زندگی بخش دی تھی ممنون ایدی کائنات. ایک گھر آزاد سنانن دی صدیق تجی کیا بات ہے. اسلام ماں طاعت خلفاء راشدین. ایمان ماں محبت آل محمد است. حمد و صلاۃ بعد انتہائی قابل صد احترام حاضرین و سامعین خطبہ جمعۃ المبارک اور ماہ جمادی الثانی کا تیسرا جمعہ. مضمون میرے پاک نبی کا بچپن دا ساتھی، لڑکپن دا ساتھی، جوانی دا ساتھی، سفر دا ساتھی، حضر دا ساتھی، غار دا ساتھی، مزار دا ساتھی، جان نثار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، محسن اسلام، بعد الانبیاء، افضل الخلق
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت. جس ٹائم میرے پاک نبی دی پاک ذات کو سارے مکہ کے لوگ جھٹلاون والے ہیں، واحد صدیق اکبر جو میرے پاک نبی دی تصدیق ودا کرتا، واحد نبی دا غلام جو سرکار دا کلمہ پڑھتا، حضور دے گیت بھی گاندا، میرے پاک نبی دی عظمت بھی بیان کرتا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نے سوال کیا، لجپال حضور دے صحابہ جو سب کنے بہادر کون ہا؟ آپ نے فرمائے سب کنے بڑا بہادر ابو بکر صدیق. سائل پوچھے آقا تساں شیر خدا ہو، حیدر کردار ہو، تو آقا اللہ کی ذات نے بڑی قوت سے طاقت بخشی ہے، کیا توانے کنے زیادہ شجاع صدیق اکبر فرمانے جی ہاں میں کنے بڑا شجاع صدیق اکبر وہانے اساں ہمیشہ اپنے مقابل نال مقابلہ کیتے. صدیق واحد نبی دا جان نثار ہے، دائم مقابل نہیں ڈٹھا اے ہے جو حفاظت کہنی کرتی ہے. مقابلہ تائیں مقابلے چاہا، زور آور ہاتھ تائیں مقابلے چاہا. سونا کٹن ہمارے بدر دے میدان کے اندر جس ٹائم پاک نبی دی حفاظت دا وقت آئے، جو 313 نبی دے صحابہ حضور دے کٹھے میدان بدر کے اندر ہاں. سوال اٹھے جو حضور دے نال کون کھڑے چبوترے دے اندر نبی دی حفاظت کائے کرے، کون کرے؟ سارے چپن. صدیق اکبر بول پہ میں محمد دا محافظ نہ حفاظت میں کرے. گویا جیڑو تیر آسی میں دھلے سا، تلوار آسی میں دھلے سا، نیزہ آسی میں دھلے سا، حالا آسی میں دھلے سا، میں کنے زور آور آسی میں دھلے سا، کمزور آسی میں دھلے سا. یا مولا علی فرمائے میں بھی بڑا شیر خدا ہاں، مگر میں اعلان کیا کرے تھا میں کنے بڑا جردار دے شیر سیدنا صدیق اکبر ہاں. اور سچی بات ہے جتنا دشمنان اسلام سارے موجود ہوں اتنا اسلام دا جھنڈا جا کے دین پہنچانا کو سوکھا کم نہیں ہے. سبحان اللہ، آسان کم نہیں. جتنا دین سنن والا ہی کوئی نہ ہوئے، دین دی بات منن والا ہی کوئی نہ ہوئے، اتنا دین پہنچانا بڑا اوکھا ہے. اور میرے پاک نبی دے غلام و حضور دے غلام ہے جو پہلا خطیب اسلام دا دیکھو صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ گواہ ہے صدیق دیا شانہ اختتام نے تھین والیاں ہوئے نے جائے نہیں مننا نبی کو نہیں مننا، جائے نہیں مننا صدیق کو نہیں منے گا. کوئی آدھے باغ فتح نہ نکتا، کوئی غاصب سلیں دے، کوئی ظالم سلیں دے، کوئی جیڑے جملے چاندے فتح لیں دے، ان دے علامات دے نال ان دی اپنی قبر کالی ہو سکتی ہے. مگر یاد رکھنا نبی دے اس صحابی کو اللہ مقام عطا فرمائے جرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے وچ ستا ہے. جتا 70,000 فرشتے سویرے آدن شام تک درود و سلام پڑھدن، 70,000 فرشتے شام آدن سویر تک درود و سلام پڑھدن، اور کائنات ساری جھکتی پئیے نبی دے دروازے تھے اور حضور دی بارگاہ کھڑ کے نہیں تھا. درود و سلام نبی دے کھڑے پڑھدن، ان کا سلام صدیق دے پڑھی تا پہ، عمر دے پڑھی تا پہ. مواجہ شریف کے سامنے کھڑ کے دیکھو تو آپ کو ترائے
عجیب و غریب کیفیت دیاں گول دائرے نظر آتا جڑے سونے نال بنے ہوئے. ایک بڑا ہے بیاؤں کنے ولا قریب چھوٹا ہے ولا بیاؤں کنے قریب بال چھوٹا ہے. ہن تو آپ کو یہ پتہ تھا اسی کے کیا ہے اندر راز کیا ہے. اندر راز ہے جڑا بڑا گول دائرہ ہے یہ نشان نہیں کر رہا ہے. این دے مقابلے رسول اللہ دی مدار ہے. این دے مقابلے نبی پاک دا سر ہے اور نبی دے پہلو وچ صدیق دا سر ہے. صدیق دے پہلو وچ عمر دا سر ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ کو حالی پتہ کوئی نہیں سرکار دے نال سمن والے میرے پاک نبی دے یاراں دا مدفن کس طرح ہے. صدیق سجے پاس ہوتے عمر کھبے پاس ہوئے کائنا دوہائیں سجے پاس ہوئے. سبحان اللہ. دوہائیں میرے پاک نبی دے سجے پہلو وچ نبی دے بغلے تک صدیق دا سر ہے بل صدیق دے بغلے تک عمر دا سر ہے. اور یہ ترتیب نبی دے یار وفات دی دسائی ہے. رسول اللہ دے وصال دے بعد اس کا پہلا خطبہ صدیق اکبر نے دیتے جیڑی سیڑھی تے میرے پاک نبی منبر تے باندھے ہاں صدیق کو چھوڑ دیتی ہے. سبحان اللہ. تو کرے تلوی سیڑھی تے بیٹھا تلوی پوڑی تے بیٹھا تلوی سٹک تے بیٹھا بعد دے عمر دا زمانہ ہے جیڑی سٹک تے صدیق بیٹھا ہاں وہ عمر چھوڑ دیتی ہے. تو کرے تلے بیٹھے جیڑے عثمان دا ٹائم آئے ان کنے بھی تلے بیٹھے جیڑے مولا علی کی خلافت دا زمانہ ہے. آپ نے مدینہ کنے خلافت توجہ ہے ابھی کوفے منتقل کر چھوڑیے منبر بھی اٹھائی ہاں خلافت بھی اٹھائی آئی. اللہ اکبر کبیرہ اللہ گواہ ہے یہ سارے فیصلے این ترتیب دے نہ میں دیتن نہ دوسرا دیتن نہ کائنات دے کئی فرد دیتن. یہ ترتیبہ میرے پاک نبی دے ہیں خود نبی بیٹھا فرمیتن اللہ اکبر کبیرہ میری امت دے واجب ہے حب ابی بکر و شکر واجب علی کل امہ. میری امت دے واجب ہے ہم صدیق لال محبت بھی کر رہے صدیق لال شکر بھی ادا کر رہے. سبحان اللہ. میرے پاک نبی فرمایا اٹھاؤ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ دیگر کتب اندر بات موجود ہے. میرے پاک نبی فرمائے حب ابی بکر و شکر. سبحان اللہ. ابو بکر کی محبت عیدہ شکریہ ادا کرنا واجب علی کل امہ. میں محمد امت سے واجب ہے. سبحان اللہ. عیدہ خدا دا شکر واجب ہے عیدہ مصطفیٰ دا شکر واجب ہے. تو تمہارے پاک نبی دے پہلے وفادار صدیق دا شکر واجب ہے. سبحان اللہ. لاغ دے بیٹھو نا رہو میرے کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندہ خالق ہومن دے ناتے شکر واجب ہے. مصطفیٰ دا رب دا محبوب کائنات دا رسول ہومن دے ناتے نال واجب ہے. اور صدیق دا نبی دا وفادار اسلام دا جان نشان سب کچھ قربان کرنے والا مرسل اسلام ہومن دے ناتے نال اور نبی دا پہلا خلیفہ ہومن دا ناتے نال صدیق دا شکر واجب ہے. سبحان اللہ. میں پچھلے جمعہ سیدھا تو کچھ جمعہ یاد ہو سکو یہ صدیق اسلام دا جھنڈا نہ چاہتا شرادہ اسلام دا بکر بنیا ٹکڑے تھی بنیا منافقین وس کی تن مگر جہاں یار ابو بکر صدیق ہاں ان ٹکڑے نہیں تھی مانڈی تھے جہاں ٹکڑے کی تن وہ صدیق دے وفادار نہ جہاں کوشش کی تھی اسلام دے ٹکڑے تھی من وہ صدیق دے وفادار نہ ہم. تو آج تک یہ مسئلہ قیامت تک راسی جڑا صدیق دا وفادار کہیں اور ٹکڑے ہو سن. سبحان اللہ. وہ فرقے ہو سن جڑا صدیق دا وفادار ہے وہ کالی جماعت ہے آجی جماعت ہے قیامت دونی جماعت راسی ٹکڑا تے فرقہ کہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کا جھنڈا چاہے فخاص رن آزورا یہودی دینا بہت بڑا تیرا لوگ آمدن مہدن خوشامد پرست ہے
لوگاں کو روٹیاں کھویں دے ٹکڑے دے پلگن جو چاہے او من گئے دے سیدنا صدیق اکبر ایک دن اسلام دا ٹھنڈا چائے چلتا چلتا اس فخاس بن عزورہ یہودی دے دربار دے گئے انہیں ڈیرے دے گئے انہیں چوک کے بیٹھک دے گئے سیدنا صدیق اکبر جلے وہ آنا نٹھے اگے تک رہنی آیا ابو بکر میرے در دے آج کیویں آئے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا صدیق اکبر کرنے پوچھتا پہ آج آمن دا حال آپ نے فرمائے میں تے کو اسلام دی تبلیغ واسطے آیا اسلام دی تبلیغ کرنا آیا اللہ وحدہ لا شریک ہے مرے پاک نبی اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمے سو صدیق اسلام دا پہلا خطیب ہے تبلیغ واسطے کیا کتا کھڑے کتا یہودی کا کر رہے سبحان اللہ اس سارے حضرات کا تبلیغ ساو کرنا ہے یہودی تو دنی میں سبحان اللہ اگر سچی بات ہے سرما تو حیران تھی سو ایک کہیں شیعہ دے امام بارگاہ جی کہیں گے تبلیغ واسطے یہ کراہی غیر مقلدین اہل حدیثہ دی مسجد ہے جی کراہی نہیں گئے تبلیغ واسطے یہ کنے کو صرف لبی نہ خواجہ مسجد یعنی ایڑے سب بے سینکے ہیں سبحان اللہ یعنی ایڑا ساکو بے سینکا سمجھے اگر وہ آئی ونین تا سارے مار کا کوئی غیرہ تنمان تو سمجھیں آکھیں والی ساکو ضرورت نہیں سارے علماء کافی ہے ساری جماعت کافی ہے یار کریں دے دگال اللہ جل دے رسول نے کیا حدث سبحان اللہ یہ بیچارے کیا حدث یہ کریں دے دگال اللہ دے رسول نے ماں کہ ایک بیچارے جڑو آئے وطن انہیں دی زبان ساکو سمجھ دیا سبحان اللہ تا سے ٹول وے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے آپ کو سبحان اللہ پشتو دا لفظ ہے تا سے ٹول وے سبحان اللہ یاد ہے سارے آپ کو سبحان اللہ جب وہ مار کھائے وقت تبلیغ واسطے انہیں دی زبان ساکو سمجھتے نہیں آدھی میں پوچھنا چاہتا گھڑی چوری تھی وے سلطان کرونی لگتی پیشاور ہے اٹھے دین اسلام پہل دیا لاندہ سلطان کرونی سبحان اللہ اور جرہ رشتہ دار لگ دو نانا پہ باقیہ رہا میں کے سبحان اللہ کہ یہودیاں کو اسلام واسطے نہیں میں دے نصرانیاں کرنے نہیں میں دے غیر مقلدین کرنے اہل تشیع کرنے نانا اٹھے اسلام دی گل کہنی ساکو میں سیکا سمجھی کہنا اسا سائیاں والے ہیں آلہ حضرت محدث بریلی علیہ رحمہ فرمیندن تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہیں غیر کی ٹھوکر بنا ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہیں غیر کی ٹھوکر بنا ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جو دو قدم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ اکبر کبیرہ جلے پہنچے سیدنا صدیق اکبر آمن بحال میں تبو کعبہ اسلام دیوان آیا اللہ اکبر کبیرہ پہلا اسلام کیڑی بات دا حکم نے دے اللہ دے پاک نبی دے پہلے یار فرمائے سارا اسلام آدے اللہ وحدہ لا شریک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے آخری رسول آپ کے بعد کوئی دیا نبی کہنی خاتم النبیین دیا کیا فرمائے اسلام آدھے 5 ٹائم نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات لو اسلام زکات نہیں آتے جی ہاں اسلام زکات کری شاید نہ عشر کری شاید نہ فرمایا جڑے مال دے جڑا صاحب نصاب ہے یعنی تے واجب تھی یہ زکات دے لمبے مال تے سال گزر رہے وال 40واں حصہ رب فرمائے دے میرے نا تے دے عشر کری شاید نہ ہمارا ہر زمین بھی تو نکلنے والی شاید اگر بارانی ہے تا 10واں حصہ آب یہ 20واں حصہ جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ کہ تو سدا زکات ماشاءاللہ عشر کماندے نے پورا کرنے دے ہر فصل دا یقیناً 20واں حصہ تو سام دے دے ہو سو یقیناً میں دے ہو سو جڑا 20واں حصہ نہیں کڈھندا او حلال ہی کہیں نہیں کھاندا جڑا عشر نہیں دیندا او حلال کالا ہے دال چلے نہیں سبحان اللہ 20واں حصہ عشر یہ پرانی علاقہ نہیں ہے آبی علاقہ ہے 20واں حصہ واجب ہے رب فرمائیں گے ان بھی تیلے نے ایک میں کو بلا لے 20واں حصہ اچھا آئے کر کمان دے تو سب کتنی کمان لین دے ہو 20 مرلے چھٹیں دے ہو 20 مرلے کٹ کے پہن دے ہو تو سو جاٹ تو زیادہ تجربہ ہو سی ایک آئے کر کمان دے لامن واسطے مرلہ کم مانا ہو سی مرلہ یا 2 مرلے چلو 10 مرلے کم آتے 10 مرلے تے آئے کر دے کتنی مرلہ 160 مرلہ آئے کر چپون دے 10 مرلے 160 مرلے چپاتے 10 مرلے رب فرمائے دے جلائے ان آپ اگو حساب مان کا بنائے فرمائے تو سمجھ کو صرف 20واں حصہ والا ہے 20واں حصہ کو واپس کر دو جنی میرے ماں بندے بڑھو غریبے بڑھو نادار بڑھو مفلس بڑھو خصوصاً این دور وچ پیشہ وار لوگا کو نہ لو دینی مدرسے تے لو دینی ادارے تے لو کیونکہ آج کل کا جو نظام چل رہا ہے تمہارے سامنے ہے میں کچھ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں یہود و نصارہ کی جلگاہ ہے تو لوگوں کو اسلام کے لئے پتہ کر دو اللہ گواہ ہے اسلام دا نام کل زندہ ہے آج زندہ ہے قیامت تک زندہ ہے اسلام دے دشمن مٹ گئے مٹ دے پین مٹ گرسن نام مصطفیٰ کل زندہ آج زندہ قیامت تک زندہ جڑا عشر نہیں دیندہ وہ انہیں سارا رزق حرام کیتے وہ حرام کھاندے حلال کھاندے ہی نہیں یہ وجہ سارے نمازاں سارے روزے سارے حج زکاتاں رب دے چاہو دے منہ تے مارو لباس ہی حلال نہ کوئی نہیں بولو تو صحیح سبحان اللہ جڑا ذخیرہ اندوزی کرن دے جڑا ٹرالے کھاد دے بھر کے لکا رکھے تے بلا مانگی وچ حلال کھاندے ٹرالے چینی گنا لکا رکھ بلا کو بلند دے وچ حلال کھاندے ایک خنزیر کھاندے کتا کھاندے رسول اللہ تا دین پیادے نہیں مرتبہ کے چہرے نال بٹھاتا انہا رزق انہیں حرام ہے انہیں خنزیر حرام ہے انہا رزق انہیں حرام ہے انہیں کتا حرام ہے آپ بھی حرام کھاندے اور آپ کو حرام کھانے دے نہ عزت کھا تو ملسی نہ اولاد تو ملسی بے عزت تھی کے مرسی قبر اندر مرسی اللہ کے پاک ربی خود فرمیسن یہ مینہ ہو گیا میرا فرمانی نہ دیا میں خدا دا فرمانی ذخیرہ اندوزی حرام ہے بولو ذخیرہ اندوزی حرام ہے ذخیرہ اندوز دا محامن اومے غیرت کریں دور جنابو جہر ایمان تو دور ہا غریبیں دے خون نے چڑھے نہیں ذخیرہ اندوزی کر کے غریباں کو خون بھی منا چاہم ہے رب جی قسم ہے پتہ ہے کونی اللہ کو اپنے بندے بڑے محبوب ہیں بندہ تو بندہ تھیا نا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت دسترخوان دے
بڑے اچھے لوگ آ کے بیٹھے دسترخوان لگے روٹی لگی ہے ایک کتا ہے نال کھاتا ہے جاگے بیٹھے ایک کتا ہے نال کھڑتا ہے حضرت جنید بغدادی نے بٹا سوٹا چاہتے کو بجائے دور گئے کتے آسمان وال منہ چکی پہ بغدادی صاحب فرمایا میں یہ دا بیٹھا ہوں مجھے اکھا جو ہنچو کرے نہ دے غیب تو ردائی ہیں جنید جڑے تیرے دسترخوان دے بیٹھے اے میری مخلوق ہے جب بجا چھوڑی وہ میدا کہنی رابطہ اللہ کی پاک ذات کا کتے کو کھواوے انسان کو کھواوے اور دودھ کو روٹی کھواوے تو سمے ساری رات تیرے مال دے تیری جان دے تیرے گھر دے پاہے دے تو کہ میں نافرمان خدا دے نمازہ نہیں پڑھ دے روٹی کھاتی سمگیلا سویرے اٹھا معاملات ہوتا نہیں پھیندے اللہ اکبر کبیرہ یاد رکھنا رب سارا محتاج نہیں وہ دلہ دے بچ کھڑا رستے دلہ دے بھید جان دے دلہ دے راز جان دے سبیاں پہلے سلطان عارفین سلطان معروف فرمیدن تیرا نمازہ تیرے منہ تے کیونا مارا بنن لباس حلال دا کہنی لکم حلال دے کہنی تیرا مقام حلال دا کہنی ہاں ہاں اللہ اکبر کبیرہ فرمیدن تسبیح تیرا دل نہ گریا کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم دا پڑھ کے چلے کچے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں پڑھ کے جاگ بنا لوگ جمدہ نہیں باہو توڑے لال ہوئے کر کے سلامت رہو اللہ دے پاک نبی دا پہلا یار یہودی دے در تے گیا کرے آدھا کرے اللہ فرمے دے زکاة لو عشر لو یہودی بول پائے یہ مطلب ہے اللہ تھوڑا زکاة مانگ دے اللہ فقیر ہے دلہم یہودی نے فخاص بن عازورہ نے یہ جملے علائن نا جملے ہون اللہ دی عظمت کے خلاف تے صدیق برداشت کر رہے ہیں بس اندہ علامہ تے صدیق تے تھپڑ دا تے منہ تے آمانا ہمیں ڈیرا ہا ان یہودی دا ہمیں گھر ہا یہودی دا صدیق جو چاٹ ماری ہوئے منہ دے ہوتے جرات رسی تے جو جواب دے ہوئے اللہ کا بات جرات نہیں تھے جو جواب لے ہوئے نہ انہیں نوکر چاکر چمچے کڑچے کہیں گے جرات نہیں جو صدیق نہ لڑ دکھاوے وہ نہیں کر سکے سدھ نبی دی بارگاہ وفات بنا کے کٹھا دی گیا ہے تو آرے یار ابو بکر میں کچھ چاٹ مار گیا میں کوئی نہ بدلہ نہیں آیا آپ حالی حضور کی بارگاہ نہ پہنچے مار کا پہلے پہنچے بیٹھے ہیں میرے پاک نبی فرما بلال بن میرے یار ابو بکر صدیق کو سادا سکندر صدیق اکبر بھی آگے جو گل مختصر کیا کرنا ٹائم اختتام دے آپ نے فرمائے تائیں کچھ چاٹ ماری ہے اور جرا صدیق کو بھی ہوئی کون مدد میں جڑا دعویٰ صدیق کی محبت تک کرے وہ تک کرے ساتھ بلے نہیں کہنے ہوتا سچ بولن کو معاذ اللہ سنما معاذ اللہ گناہ سمجھتے ہیں جھوٹ بولن کو نہ سچ بولن کی عزت ہے رب فرمائے سچ اللہ سچا بن سچے دے نام تھی اللہ دا قرآن ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین
سچے لوگ نال تھی ونجو بے مقام دے اللہ دی ذات فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ایمان والو حق سب دی گواہی واسطے ڈٹ ونجو خدا سچ اللہ ہے. امیر غریب فقیر چھوٹے بڑے آپ ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق بڑھا کتن غلط بیانی کر رہے چاٹ ماری جیا ماری کیوں ماری اللہ کو فقیر سے دے وہ کہ میں کہہ نہیں سکتا فقیر کون منے گا. میرے سارے گواہ موجود ہیں. ٹالیں بھر کے جڑے میں نے گواہی دے مانے لعنت توب جھوٹ بول کے بے کو بچاؤں واسطے اپنا ایمان تباہ کرنے واسطے برادری ودا بچانے تیرا نک اچھا پہ آتی ہے نک کپیدہ پہ تیرا پتہ ہے کون گاہ دی بارگاہ اندر تیری بے عزتی تھی نہیں کی میں پڑھی. جھوٹ بول کے بیک ودا بچے نہیں اپنا ایمان تباہ کر کے بیک ودا بچے نہیں. جھوٹے گواہ تو نہ لائی ودا مطلب ہے جھوٹ بولنا مومن دا کام نہیں ہوندا. جھوٹا گواہیں دے مومن دا کام نہیں ہوندا. مومن او جڑا سچ واسطے ڈٹ ونجے پاوے سارا کلام کیوں نہ دی وجے. یہ سبق سا کو حسین نہیں دیتا. یہ سبق نبی دے صحابہ نہیں دیتا. اللہ دی قسم ہے حسین تو جن کے خادم حسین تک یہ سبق ہے. سارا کٹ ونجے مگر جھک کے نہ بولا سچ اللہ ہے حق. جی ہماری یہ چاہ کیوں این آکے اللہ فقیر ہے. محکمہ کہنی ہے کہ میرے سارے گواہ موجود ہیں. میرے پاک نبی فرمائے صدیق تیرے کو لوگ دلیل جو تو سچا ہے. آقا میں تاہم کل رہا میرے نال بیعت ہا کوئی کہنا اور میں نے بات گواہی کی ضرورت تک ہو سی نا. اگر تو آدھے میں سچا جو یہ آکے اللہ فقیر ہے بل تو کوئی گواہی کوئی دلیل پیش کر. بس یہ صدیقی میں منہ جاتی کہ سر تلے کی اللہ فرمائے جبریل ہاری سیدرہ تے بیٹھے ہیں. جبریل آل شدرہ تے بیٹھے مولا حکم فرمائے جلدی کر این پرواز کر بوجا سا اے یہودی نہ کھنن تو پہنچ گیا ہمیں اے میرا فرمان کھنمن صدیق سچا میرے محبوب دا نوکر اسلام دا اے شاہ سوار اسلام دا پہلا خطیب مودی عظمت جنر اے قرآن کھنمن جڑا کچھ علیدہ پہ سچ پہ علیدہ اللہ کی ذات نے حصہ قرآن دا بڑھائے فرمایا لا سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فرمایا البتہ تحقیق خود میں رب سوندہ کھڑا ہوں. آئینے کافر دی گال خود میں رب پیرا سنتا ہوں. اے آدھا کھڑا اللہ فقیر اسا غنی ہے. کوئی دیمن والا غنی ہے گنن والا فقیر ہے. اگر خدا تو غنی ہو گیا تو والے عشر تے زکاة منگے ہاں فوراً قرآن کی آیت نازل کریے اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی دے غلاموں میں قربان نے میں جائیں کی صداقت جنگاوائیں جلے کلہ صدیق اسلام دا جنگ ساکھیں یہودہ کے دروازے تھے کوئی نہ گواہی دینے والا تا صدیق دی صداقت گواہی خود خدا کرا دے.